السلام علیکم ناظرین، میں ہوں نسیم قریشی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب اور فیس بک چینل۔ چند روز پہلے ڈیفنس کے علاقے میں ایک ایسا ثانیہ ہوا جس نے لاہور میں پورے پاکستان میں بلکہ پوری دنیا میں سب کو رنج و غم میں مبتلا کر دیا، جس کے اثرات ابھی تک موجود ہیں اور شاید آنے والے اور ٹائم تک رہیں۔ جب جب اس واقعے کا ذکر ہوتا ہے، اس کی خبر چلتی ہے، اس کے بارے میں ڈسکشنز ہوتی ہیں، تو افسردگی کے بادل چھا جاتے ہیں۔ اس واقعے کے بعد بہت ساری تبدیلیاں، بہت سارے ہمارا قانون حرکت میں آیا اور ہائی کورٹ نے ایک بڑا زبردست فیصلہ دیا۔ ہائی کورٹ نے کہا کہ جتنے بھی بغیر لائسنس کے گاڑی چلانے والے موٹر سائیکل وہ نہیں چلنی چاہیے، اس کو پکڑنا چاہیے۔ وہ کیا فیصلہ آیا وہ میں تھوڑا سا ناظرین آپ سے میں شیئر کرنا چاہتا ہوں، وہ بھی شیئر کروں گا۔ اور دوسرا میں آپ سے اس فیصلے کے بعد کیا اثرات ہوئے، کیا خرابی بڑی ہو رہی ہے جس کی طرف توجہ نہیں جا رہی، تو اس کی نشاندہی کریں گے۔ ایک ہم آپ کو بتائیں گے ایکسائز کے ٹوکن ٹیکس کے لیے جو ناکے لگ رہے ہیں، کہ پولیس کے ناکے لگ رہے ہیں موٹر سائیکل کم عمر بچوں کو پکڑنے کے لیے، اور ایک ایکسائز کے ناکے لگ رہے ہیں۔ اس کے اوپر ہم ڈسکس کریں گے آج۔ جناب، لاہور ہائی کورٹ نے بغیر لائسنس گاڑی اور موٹر سائیکل چلانے والوں کو فوراً گرفتار کرنے کا حکم دے دیا۔ ٹھیک ہے جی، یہ ایک فیصلہ ہائی کورٹ کا آیا اور جس کو سب نے پسند کیا، اور معزز عدالت کے فیصلے کے مطابق یہ چند روز پہلے اس واقعے کے فوراً بعد ہی یہ معزز عدالت نے یہ فیصلہ دیا۔ فیصلے میں کیا ہے جی؟ لاہور کے علاقے ڈیفنس میں ہونے والے ٹریفک حادثے میں ایک ہی خاندان کے 6 افراد کی موت کے کیس میں سی ٹی او لاہور اور ایس ایس پی آپریشن عدالت میں پیش ہوئے۔ اب یہ ذرا غور کرنا آپ نے۔ عدالت نے ریمارکس دیے کہ آپ کو رپورٹ فائل کرنے کا وقت دیں گے۔ اگر روڈ پر 10 لاکھ گاڑیاں ہیں تو 2 لاکھ لوگوں کا لائسنس بنا ہوگا، جس پر سی ٹی او صاحب نے معزز عدالت کو بتایا کہ 73 لاکھ گاڑیاں روڈ پر چل رہی ہیں، مگر لائسنس 13 لاکھ کے پاس ہے۔ اب وہ 13 لاکھ کے پاس جو لائسنس ہے، اس میں ضروری نہیں کہ وہ لوگ لاہور میں بھی ہوں، لاہور سے باہر کے بھی لوگ ہیں، کوئی دوسرے شہروں میں نوکریاں بھی کر رہے ہیں اور کئی دوسری یونیورسٹیوں میں پڑھنے بھی گئے ہوئے ہیں، جس پر عدالت نے ریمارکس دیے کہ یہ تو بہت بڑا فرق ہے۔ ٹریفک پولیس اس حوالے سے کیا کر رہی ہے؟ جس پر سی ٹی او صاحب نے عدالت کو جواب دیا، میں نے اپنے لائسنس سینٹرز 6 سے بڑھا کر 30 کر دیے ہیں۔ مطلب یعنی کہ جن لوگوں نے لائسنس بنانے ہیں ان کے لیے آسانی پیدا کر دی، لائنوں میں نہیں لگنا پڑے گا، جلدی بنا سکیں۔ عدالت نے استفسار کیا کہ اس حادثے کے بعد آپ نے کتنے لوگوں کو پکڑا ہے، جس پہ سی ٹی او نے جواب دیا کہ 88 لوگوں کو گرفتار کیا گیا ہے، 3 سینٹرز کو 24 گھنٹے کے لیے فعال کر دیا ہے۔ یہ بڑا اچھا کام ہوا جناب۔ اس کے بعد جو خدمت سینٹر ہیں ان میں آپ لرننگ لائسنس بنوا سکیں۔ اب یہ اس واقعے کے بعد ایک میں خبر اور آپ کو بتاؤں کہ جس طرح پاسپورٹ کے دفاتر میں رش ہے اس وقت، اور اتنا رش ہے کہ پاسپورٹ کا پرنٹنگ کا جو پیپر ہے وہ ختم ہو چکا ہے، اور پاسپورٹ جو 7 دنوں میں ملنے تھے وہ 2 ماہ ہو گئے ان کو، پاسپورٹ لوگوں کو نہیں ڈلیور ہوئے۔ اسی طرح اب یہاں کے ہمارے یہ جیسے یہ فیصلہ آیا اور پولیس نے ناکے لگانے شروع کیے، اور ڈرائیونگ لائسنس بنوانے والوں کی لمبی لمبی قطاریں لگ گئی ہیں، دن میں بھی اور صبح میں۔ اور اچھی بات ہے، شعور آنا چاہیے، آگاہی ہونی چاہیے، جیسے کہ میں نے اپنے پچھلے ویلاگ میں بھی بولا تھا۔ اب آپ نے یہ میری بات سن لی، آپ کو میں نے یہ کچھ چیزیں بتا دیں۔ اب اس میں 4 دن کی کارروائی کا میرے پاس ایک رپورٹ ہے جس میں لکھا ہے کہ 4 دن کی کارروائی میں 1632 سے زائد 1632 سے زائد بغیر لائسنس کی بات نہیں ہو رہی، کم عمر ڈرائیورز کے خلاف مقدمات درج کر لیے گئے۔ کم عمر ڈرائیور گرفتار۔ کم عمر ڈرائیور کون ہے؟ موٹر سائیکل سوار، وہ بچے جو اپنے اسکولوں کو جا رہے ہیں۔ یہاں پہ تھوڑا سا رکتے ہیں، میں آپ کو ایک ویڈیو سوشل میڈیا پہ پولیس کی جانب سے، بھاولپور پولیس کی جانب سے، ان کے پبلک ریلیشن جو ہے ان کا جو شعبہ
ताल्लुकात आमा का शोबा उसकी तरफ से जारी की गई, जिसमें वहाँ के RPO राय बाबर सईद साहब मुखातिब हैं, और वो इस तरह मुखातिब हैं कि बच्चों की आप उस वीडियो पहले ये देख लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आज किसी स्कूल की असेंबली में मौजूद नहीं हूँ। ये तमाम सारे वो स्टूडेंट्स हैं, वो अंडर एज बाइकर्स हैं जो स्कूल सुबह जा रहे थे, और इनमें से किसी की भी उम्र 18 साल से ज़्यादा नहीं है और ना इनके पास ड्राइविंग लाइसेंस है। ये तमाम बच्चे अपनी ज़िंदगी को ख़तरे में डाल रहे हैं, इनके वालिदैन ख़तरे के अंदर डाल रहे हैं जब कानून पे अमल पैरा नहीं होते। अब ये बच्चा मेरे साथ देखें, बेटा आपकी कितनी उम्र है? 13 ईयर्स इसकी एज है, और आज ये बाइक के ऊपर स्कूल जा रहा था। ये कानून के मुताबिक एक जुर्म कर रहा था, अपनी ज़िंदगी और रोड यूज़र्स की ज़िंदगी को ख़तरे में डाल रहा था। आप तमाम से गुजारिश है कि कानून पे अमल दरामद करें। भावलपुर ज़िला के अंदर पिछले साल में 300 अफराद ट्रैफिक हादसात में अपनी ज़िंदगी से हाथ धो बैठे हैं। छोटी उम्र के बच्चे वक्ती फ़ायदे के लिए आप स्कूल भेज देते हैं, उसका वक्ती फ़ायदा तो होता है, लेकिन ऐसा नुकसान भी हो सकता है जो सारी उम्र के लिए आपके लिए पछतावा रहेगा। वालिदैन को चाहिए कि अपने बच्चों को कानून के मुताबिक लाइसेंस लेकर दें अगर वो उस उम्र के हैं, वरना उनको बाइक्स देने से या गाड़ियां देने से इज्तनाब करें, बिकॉज़ इस तरह से वो अपनी और रोड यूज़र्स की ज़िंदगी को ख़तरे में डाल रहे हैं। सर मौजूद है, इसकी 13 साल उम्र है और इसकी हाइट इतनी भी नहीं है कि ये पाँव ज़मीन पे लगा सकता हो बाइक चलाते हुए, लेकिन इसके पेरेंट्स ने इसको बाइक दी कि ये स्कूल जाए। इससे ना सिर्फ कानून की खिलाफ वर्जी की बल्कि अपनी ज़िंदगी को ख़तरे में डाला है। अभी हम सब सिर्फ इन बच्चों को चालान करके इनको वापस करेंगे, वार्निंग देंगे ताकि इनका नुकसान ना हो, लेकिन इस प्रैक्टिस को ख़त्म करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की बड़ी क्लियर डायरेक्शंस हैं कि कोई ऐसा बच्चा जिसके पास कम उम्र है और जिसके पास लाइसेंस नहीं है वो रोड के ऊपर बाइक यूज़ नहीं कर सकता। नाज़रीन, अब आपने ये वीडियो आपने देखी, मैं आप बच्चों को देखा कैसे खड़े हैं जैसे स्कूल की असेंबली हो रही है, और उनकी आपने बात भी सुन ली। मुझे ये मतलब इस्लाह, तनकीद बरा इस्लाह होनी चाहिए। उन्होंने बच्चों को पकड़ के लाए, उनकी स्कूल से भी छुट्टी हुई और उन्होंने चालान किए, उनके ऊपर मुकदमा दर्ज नहीं किए। ये एक मैं उनको सलूट करता हूँ, उनके इस दानिश को, कि उन्होंने ये सोचा कि ये मासूम बच्चे हैं, और इन बच्चों ने थाना के बारे में भी सोचा भी नहीं, क्योंकि ये बिल्कुल ऐसे क्लियर साफ़ सुथरे सफ़ेद कपड़े की तरह बच्चे होते हैं। ये छोटे जो अंडर माइनस बच्चे हैं, जो 18 साल की नहीं, उनकी उम्र 13 साल, 14 साल, 15 साल, 16 साल, सब बड़े बड़े मासूम बच्चे होते हैं। तो उन्होंने नहीं चाहा कि उनका रिकॉर्ड ख़राब हो। ये है भावलपुर पुलिस और उनके कप्तान राय बाबर सईद का फ़ैसला। अब ज़रा ये वीडियो मुलाहिज़ा फरमाएँ। ये एक ट्रैफिक वार्डन साहब और एक बच्चों का सूरत हाल ये देख लें। ये वो बच्चे हैं जिनके खिलाफ कम उम्र की कार्रवाई की गई है। बारहा हाईकोर्ट का हुक्म अफसान वाला के हिदायत पर सबके अनाउंसमेंट की गई है कि आप कम उम्र बच्चों को बाइक ना चलाने दें। ये छोटे छोटे बच्चे हैं जिनकी उम्र 12 से 13 साल है और इस वक्त लॉकअप में है। ये इसमें इन बच्चों से ज़्यादा नेगलिजेंस इनके पेरेंट्स की है जिन्होंने उनको इस कम उम्र में बाइक चलाने के लिए दी है। तो मेरी सब पेरेंट्स से गुजारिश है कि मेहरबानी करें, अपने कम उम्र बच्चों को बाइक्स गाड़ियाँ चलाने की बिल्कुल इजाज़त ना दें। खुद भी सेफ रहें, अपने बच्चों को भी सेफ रखें, और इस तरह की कार्रवाई इस तरह से बच्चे से अपना बचाएं। अब आपने ये वीडियो देख ली। अब इसके बाद एक वीडियो छोटी सी है, हम उसमें चंद बात थोड़ा पूरी नहीं दिखाएंगे, ये देख लें। इसमें CTO साहब, CTO लाहौर मुखातिब हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं इस जगह पर मौजूद हूँ जहाँ 2 दिन पहले एक अंदरनाक सानिया हुआ जिसमें 6 मासूम जानें ज़ाया हुई, और उसकी वजह ये थी कि एक कम उम्र ड्राइवर जो गाड़ी चलाने का अहल नहीं था वो गाड़ी चला रहा था, और उस हादसे के नतीजे में एक पूरा ख़ानदान सफ़े हस्ती से मिट गया। हमें इस वाक़े का बड़ा अफसोस है, लेकिन उसके साथ साथ मैं ये समझता हूँ कि मेरी बतौर CTO ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है किस किस्म के हादसात को रोका जाए।
اس سے پہلے ہم تھوڑا سا لینیٹ ویو لیا کرتے تھے کہ کم عمر ڈرائیورز کو چلان کیا کرتے تھے. اب ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اس قسم کے مزید نقصان سے بچنے کے لیے ہم تمام کم عمر ڈرائیورز جو ریش نیگلیجنٹ ڈرائیونگ کریں گے ان کے خلاف ایف آئی آر درج کریں گے, اور اس ایف آئی آر کے نتیجے میں یہ ہوگا کہ وہ کسی سرکاری نوکری کے اہل نہیں رہیں گے, ان کو ویزاز ملنے میں مشکلات ہوں گی, ان کو ایڈمیشن میں مشکلات ہوں گی, اور وہ پوری زندگی کے لیے ان کے کرمنل ریکارڈ کا حصہ بنے گا. تو یہ والدین کی بھی رسپانسبلٹی ہے کہ برائے مہربانی اپنے بچوں کو جو گاڑی چلانے کے اہل نہیں ہے گاڑی مت دیں, تاکہ وہ اپنی اور کسی اور کی جان کا نقصان نہ کریں. اب آپ نے ناظرین دیکھ لی, بھاورپور پولیس یہ احساس کر رہی ہے کہ ہم نے اصلاح کرنی ہے, اصلاح کرنے کے ساتھ ہم نے معاشرے میں کوئی بگاڑ پیدا نہیں کرنا. اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ کم عمر بچوں کو گاڑی موٹر سائیکل نہیں دینی, بالکل بھی نہیں دینی. پوری ہمارے ملک میں ہی ایسا ہو رہا ہے, باہر کی کسی کنٹری میں اب میں نے کبھی سنا بھی نہیں ہے کہ کم عمر بچے ڈرائیونگ کر رہے ہوں. بہت سارے زیادہ تر لوگ دبئی جاتے ہیں, دبئی میں بھی کوئی کچھ نہیں ہوتا. تو میں نے یہ جو ویلاگ کر رہا ہوں, آپ سے بات کر رہا ہوں, یہ میرے بہت سارے دوستوں نے مجھے اس پہ مجبور کیا کہ میں نے کہا میں نے پہلے ویلاگ کر چکا ہوں. انہوں نے کہا نہیں, آپ اس کے اوپر دوبارہ کریں, بہت ضروری ہے. اب آپ نے ویڈیوز میں خود دیکھا کہ بچوں کو حوالات میں بند کیا گیا ہوا ہے. اس میں ایک بچہ کہہ رہا ہے, اس کی آواز آئی رونے کی, میں نے اپنے گھر جانا ہے, اور ٹریفک وارڈن صاحب بیان کر رہے ہیں اور وہ بڑا فخر کے بات بتا رہے ہیں کہ ہم نے کم عمر بچوں پر مقدمات درج کروا دیے. ٹھیک ہے, اب مقدمات جو درج کروائے گئے ہیں اس کے بعد ان بچوں کے فیوچر میں ایک کرمنل ریکارڈ آپ نے بنا دیا جو کہ کرمنل ریکارڈ ان کا نہیں تھا. سی ٹی او صاحب کہہ رہے ہیں اپنی ویڈیو میں کہ اب یہ لوگ جو ہیں ان کو کیا کہتے ہیں, کسی سرکاری نوکری کے اہل نہیں رہیں گے. یہ بچے 13 سال کے 14 سال کے غور کریں جو پڑھنے جا رہے ہیں اسکول, جن کو پکڑا گیا. تعلیمی اداروں میں داخلہ نہیں ملے گا, تعلیمی اداروں میں داخلے کے لیے نااہل ہو جائیں گے, ویزا نہیں ملے گا, اور پوری زندگی کے لیے ان کے کرمنل ریکارڈ کا حصہ بن جائے گا. یہ تو بچے, ان کے کون سا کرمنل ریکارڈ ہے جی, بنا تو آپ رہے ہیں. ہائی کورٹ کے واضح احکامات ہیں کہ بغیر لائسنس کے لوگوں کے خلاف کارروائی کی جائے. بچوں کے لیے نہیں ہے. بچوں کا ذکر جو میرے پاس رپورٹ ہے, تو میں ویسے اس کے اوپر ابھی ایک اور ویلاگ کروں گا, اس میں اور اس کے اوپر رائے لیں گے, قانونی رائے لیں گے. بچوں کے لیے نہیں ہے. میرا یہ ویلاگ کرنے کا مقصد یہ تھا کہ آپ بچوں کے ایف آئی آر درج کر رہے ہیں. ڈاکو چور تو آپ روزانہ کی وارداتیں, ہم نے پہلے بھی یہ ویلاگ کیا ہے, منشیات بک رہی ہے, اور بڑے ایسے کیس ہو رہے ہیں. تو آپ کو ایک فری ہینڈ مل گیا, وہ بہت اچھی بات ہے, اس کو روکیں, ہم آپ کے ساتھ ہیں اور بڑی اچھی کارروائی کی. لیکن ایک چیز پہ اعتراض ہے, کل کے جن بچوں کے ہاتھ میں کل کا جو ہمارا مستقبل ہے, مستقبل کو آپ حوالات میں سلاخوں کے پیچھے بند کر رہے ہیں, اور ان کے بیگ پڑے ہوئے ہیں, اور معصوم بچے اس میں سے کیا کہہ رہے ہیں, ایک بچہ چھوٹا کہہ رہا ہے کہ مجھے اپنے گھر جانا ہے, کوئی اس کی آواز نہیں سن رہا, اور آپ نے اس کی ایف آئی آر درج کرا دی. میں نے ابھی پچھلے اپنے ویلاگ میں یہ ایک تجویز دی تھی, اور یہ میں پھر ریکویسٹ کروں گا اپنے حکام بالا سے کہ جیسے کائٹ فلائنگ ایکٹ جو پتنگ بازی کے خلاف ہے, اس میں پولیس جو کارروائی کرتی ہے, اس میں کسی بھی چھت پہ اگر کوئی پتنگ اڑ رہی ہے تو وہاں پہ کوئی چھوٹا بچہ بھی اڑا رہا ہے, 5 سال کا یا 6 سال کا یا 10 سال کا, 11 سال کا, 12 سال کا مائنر, تو اس کے والد کو یا اس میں گھر کے جو سربراہ کو پکڑ کے حوالات میں جا کے اس کے پر خلاف مقدمہ دے دیتی ہے. تو ان بچوں کو کے خلاف ایف آئی آر درج نہ کریں. میری معزز عدالت سے گزارش ہے, اور حکام بالا سے گزارش ہے, وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی سے گزارش ہے, سی سی پی او لاہور بلال صدیق کمیانہ صاحب سے گزارش ہے, اور آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان صاحب سے گزارش ہے کہ ان کے خلاف جو ایف آئی آر درج کی گئی ہیں وہ خارج کی جائیں. ان کا بچوں کا ریکارڈ صاف کریں, ایک تجویز ہے میری, اور یہ ایسا کریں, قانون میں کوئی ترمیم کروائیں, یا فوری کوئی بھی جو بھی آرڈر لینے ہیں جس سے بھی مجاز اتھارٹی سے لے کے جس بچے کو پکڑیں
اس کے والد کو, ماموں کو, چاچو کو, جس نے اس کو موٹر سائیکل دی ہے, اس کو اریسٹ کریں, اس کے خلاف مقدمہ درج کریں, تاکہ جیسے پتنگ بازی ختم ہوئی ہے تو ہماری پولیس اس کو ختم کر سکے. امید ہے کہ اس کے اوپر ضرور غور کریں گے اور بچوں کا مستقبل خراب نہیں. اب آ جائیں ایکسائز کے جو ناکے لگ رہے ہیں. ایکسائز کے ناکے لگ رہے ہیں, ٹوکن ٹیکس گاڑیوں کا ہوتا ہے, سب کے پاس گاڑی, میری بات سن رہے ہوں گے, ٹوکن ٹیکس وصولی کے لیے. لیکن اس میں خرابی آ رہی ہے. اب ایکسائز کے جو لوگ ہیں وہ بھی پولیس کے, جیسے میں نے کہا پولیس, میں نے پہلے ویلاگ میں کہا تھا پولیس کے میں اگینسٹ نہیں ہوں, چند کالی بھیڑیں ہیں جو پولیس کو خراب کرتی. وہ یہ ہے کہ ناکوں پر فیملیز کو روک کے ان کے ساتھ بدتمیزی کی جاتی ہے. مطلب ایک دو شکایتیں میرے پاس آئیں, نوٹس میں آئیں, تو میں نے ڈی جی ایکسائز محمد علی صاحب سے میں نے رابطہ کیا, تو انہوں نے رسپانس کیا. میں ان کی سن کے حیران رہ گیا بات. انہوں نے کہا جی میں نے تو اپنے ہدایت کی ہوئی ہے کہ جس کی 2 سال کے بھی شارٹ ہے نا ٹوکن, اس کو صرف وارننگ دے کر اس کو پابند کر کے جانے دیا جائے, اس کو مت روکا جائے, پابند کیا جائے. اور اگر کوئی فیملی کے ساتھ ہے تو اس کے تو 3 سال کے بھی ہیں, بلکہ اس سے زیادہ بھی ہیں, تو اس کو بھی فیملی والے کو بالکل نہیں روکنا. اور انہوں نے مجھے بتایا کہ اگر کوئی جتنی بھی ایسی شکایات آئی ہیں ہم نے اس کے خلاف ایکشن لیا ہے جس نے بدتمیزی کی ہے, اور بدتمیزی کرنے کی بالکل اجازت نہیں ہے. یہ ویلنشیا, لاہور میں ویلنشیا سوسائٹی ہے, وہاں پہ لگے ہوئے ناکے پہ وہ ایک صاحب ہیں, انسپیکٹر صاحب, اور وہ 2 لوگ ہیں, وہ بدتمیزی کرتے ہیں فیملیز کے ساتھ. مجھے 2-3 شکایتیں وہاں سے آئیں. یہاں پہ لارنس روڈ پہ ناکہ لگا ہوا تھا, وہاں سے آئی. اور کیا کہتے ہیں کرتبہ چوک کے پاس ناکہ لگا ہوا تھا, وہاں سے آئی کہ فیملیز کی والی گاڑیوں کو بھی روک کے ان کو تنگ کیا جاتا ہے. تو جبکہ ڈی جی ایکسائز محمد علی صاحب کا یہ کہنا ہے کہ ہم نے واضح ہدایت کر دی ہے کہ کی ہوئی ہے کہ فیملیز کو نہ روکا جائے. مجھے شکایت کرنے والے یہ کہہ رہے تھے کہ ان کا یہ کہنا تھا کہ ایکسائز, میں نے ڈی جی ایکسائز صاحب سے یہ بھی بات کی, ان کا گلہ پہنچایا. انہوں نے کہا کہ گاڑیوں کی نمبر پلیٹس تو ان سے بن نہیں رہی, اور یہ پبلک کو اس طریقے سے تنگ کر رہے ہیں اور فیملیز کو تنگ کر رہے ہیں, بالکل غیر مناسب ہے. تو گاڑیوں کی نمبر پلیٹ کے حوالے سے میں آپ کو خبر دینا چاہوں, مجھے ڈی جی صاحب نے بتایا, محمد علی صاحب نے, کہ وہ ایک فیڈرل ادارے کے ساتھ کانٹریکٹ تھا, جس کے ساتھ انہوں نے جب کانٹریکٹ کیا تو اس کے بعد جو پلیٹیں ان سے 1100 روپے شاید کی طے ہوئی, تو لیکن اس ادارے نے کہا جی ہم نے 1700 کی دینی ہے. تو انہوں نے کہا ہم نے تو 1100 روپے پیمنٹ لی ہوئی, ہم 1700 روپے کیسے دے سکتے ہیں. اس وجہ سے یہ ڈیلے ہو رہا ہے, اور کورٹ میں بھی گئے ہوئے ہیں. تو اس کا انہوں نے بتایا کہ کچھ اگلے چند دنوں میں اس کا کوئی فیصلہ ہو جائے گا. تو پلیٹوں کا والا مسئلہ جو یہ خبر ہے یہ بھی بہت جلد حل ہو جائے گا. تو ناظرین آج کے لیے بس اتنا ہی. امید ہے کہ آپ کو ہماری تجاویز پسند آئی ہوں گی. اگر کوئی کسی کو سجیشن دینی ہے تو وہ ضرور کمنٹس باکس میں ہمیں بتا سکتا ہے, ہم اس کے اوپر بھی بات کریں گے. بہت شکریہ.